بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ سبق میں نومیر میں آپ نے تابع کی 5 قسمیں پڑھی تھیں: صفت، تاکید، بدل، عطف بیان، عطف بحرف۔ صفت، تاکید، بدل، عطف بحرف اور عطف بیان۔ یہ تاکید لفظی کی اقسام تھی۔ آگے تاکید معنوی کو بیان کر رہے ہیں۔ تاکید معنوی کہتے ہیں 8 لفظوں سے ہوتی ہے۔ معنوی طور پر لفظ میں جو تاکید پیدا ہوتی ہے وہ کون سے الفاظ سے ہوتی ہے؟ 8 الفاظ سے۔ اور وہ 8 الفاظ یہ ہیں: نفس، عین، کلا، کلتا، کل، اجمع، اقطع، ابطع اور ابصع۔ یہ 8 الفاظ ہیں جس سے تاکید واقع ہوتی ہے۔ نفس اور عین یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ کون؟ نفس اور عین۔ یہ کلام میں جب استعمال ہوں گے تو مضاف ہو کر استعمال ہوں گے۔ جیسے آپ کہتے ہیں جاءنی زید نفسہ، جاءنی زید، آیا میرے پاس زید یعنی اس کی ذات، آیا میرے پاس زید یعنی اس کی ذات۔ تو زید مؤکد ہوگا اور نفس اس کی کیا بن جائے گا؟ تاکید بنے گا۔ نفس ترکیب کیسے کریں گے؟ جاء فعل، نون وقایا یا مفعول، اور زید کیا بنے گا؟ مؤکد۔ زید کیا بنے گا؟ یہ 8 الفاظ میں سے کوئی بھی آئے نا، یہ جو 8 ہیں، ان الفاظ سے پہلے جو اسم ہوگا، ان سے پہلے، جیسے زید میں نے بولا بھی زید نفسہ، تو ان سے پہلے جو اسم ہوگا وہ مؤکد بنے گا۔ ان 8 الفاظ میں سے کسی بھی ایک سے پہلے جو اسم پہلے آئے گا وہ کیا بنے گا؟ مؤکد۔ اور یہ اسم مضاف مضاف الیہ سے مل کر تاکید بنیں گے۔ تو زید مؤکد ہو گیا، نفسہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر کیا بن گیا؟ تاکید بن گیا۔ اور مؤکد تاکید سے مل کر جاء فعل کا فاعل بن گیا۔ تو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نفس اور عین یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جاءنی زید عینہ، عین معنی بھی ہوئی ہے، آیا میرے پاس زید بعینہ، یعنی وہ آیا اور کوئی نہیں آیا۔ اس کی ترکیب بھی اسی طرح ہے۔ اچھا، تو یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ مطبوع کی ضمیر کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ مطبوع کی ضمیر کی طرف، یہ دیکھیں نفسہ میں ہو ضمیر ہے نا، تو یہ وہ کیا ہوں گے؟ اس کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ مطبوع اگر واحد ہو تو یہ بھی واحد ہوتے ہیں۔ یہاں زید ایک ہے نا، زید کیا ہے؟ ایک ہے، تو لہذا ضمیر بھی کیا ہوگی؟ ایک ہی ہوگی۔ اگر مطبوع تثنیہ جمع ہو تو یہ بھی جمع استعمال، تو یہ الفاظ بھی اگر مطبوع مفرد ہو تو یہ الفاظ بھی مفرد استعمال ہوں گے۔ مطبوع تثنیہ ہو تو یہ الفاظ بھی تثنیہ، اور مطبوع جمع ہو تو یہ الفاظ بھی جمع۔ دیکھیں مثالیں دے رہے ہیں، جاءنی زید نفسہ، دیکھیں مطبوع زید ہے، ہاں، اور نفسہ اس کا تابع ہے۔ زید مطبوع اور نفسہ اس کا تابع، اور ترکیب میں کیسے بولیں گے پھر کہ زید مؤکد، نفسہ مضاف مضاف سے مل کر تاکید۔ تو تاکید مؤکد کا تابع ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ جس طرح صفت موصوف کا کیا ہوتا ہے؟ تابع ہوتا ہے۔ صفت موصوف کا تابع ہوتا ہے، تو یہاں پر نفس جو ہے، یہ جو لفظ ہے یہ بھی کیا ہوگا؟ اپنے مطبوع کا تابع ہوگا، زید کا۔ تو زید مفرد ہے اس مثال میں، تو نفس بھی مفرد ہے۔ اور اگلی مثال دیکھیں، جاءنی الزیدان انفسہما، میرے پاس آئے 2 زید بعینہ، تو کیا زیدان تثنیہ ہے مطبوع، تو جو اس کا تابع تھا انفسہما، یہ بھی کیا آ گیا؟ تثنیہ۔ جاءنی الزیدون انفسہم، دیکھیں زیدون مطبوع ہے اور انفسہم ان کا تابع ہے، تو زیدون جمع ہے تو انفسہم بھی کیا ہے؟ جمع استعمال ہوا۔ عین ان کو اس پر قیاس کر لیں، جاءنی زید عینہ، جاءنی الزیدان عیناہما، کیا بولیں گے؟ عیناہما۔ جاءنی الزیدون عینہم، جاءنی الزیدون عینہم۔ کلا و کلتا، کلا اور کلتا کی مثال یہ تثنیہ کے لیے آتے ہیں۔
کلا تثنیہ مذکر کے لیے، کلتا مؤنث کے لیے، یہ دونوں بھی مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جاءنی الزیدان کلاہما، آئے میرے پاس دونوں زید، دونوں کے دونوں، کلاہما آئے میرے پاس دو زید، کلاہما دونوں کے دونوں، ترجمہ یوں کریں گے، ہاں کیا کریں گے؟ دونوں کے دونوں۔ یا آپ کہیں جاءتنی ہندان کلتاہما، جاءتنی ہندان، ہند جو ہے کیا ہے؟ ہندا، آپ نے پڑھا تھا مؤنث حقیقی ہے، مؤنث حقیقی، تو فعل کیا لائیں گے؟ مؤنث لائیں گے۔ ہندن مؤنث حقیقی ہے تو فعل کیا لائیں گے؟ مؤنث لائیں گے۔ تو یہ جاءنی نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے؟ جاءتنی ہندان کلتاہما، دیکھو یہاں پر تثنیہ ہے، ہندان تثنیہ تھا تو کلتاہما بھی تثنیہ ہے۔ یہ چار ہو گئے۔ آگے اجمع اقطع، اجمع اقطع، کلن کا ذکر بعد میں کر رہے ہیں۔ اجمع اقطع ابطع ابصع، یہ عام طور پر بغیر مضاف ہونے کے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو چار لفظ ہیں یہ مضاف نہیں ہوتے، ہاں بغیر اضافت کے استعمال ہوتے ہیں، اور واحد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث ہونے میں مطبوع کے موافق ہوتے ہیں۔ مطبوع جیسا ہوگا یہ بھی کیا ہوں گے؟ اس کے مطابق ہوں گے۔ مثال کے طور پر جاءنی القوم کلہم اجمعون، اس میں لفظ کل جو ہوگا نا یہ تاکید کے لیے لایا جائے گا، ان کے ساتھ تاکید کے لیے لایا جائے گا۔ تو جاءنی القوم کلہم اجمعون، کلہم اقطعون، کلہم ابطعون، کلہم ابصعون، سب کے ساتھ یہ لگے گا۔ اگر قوم چونکہ جمع تھا تو کلہم اجمعون جو جمع لائے، سمجھ آئی؟ اقطع ابطع ابصع، یہ تینوں اجمع کے تابع ہیں۔ یہ اجمع تو پہلے ہے، اس کے بعد اقطع ابطع ابصع، یہ تینوں کے تینوں کس کے تابع ہیں؟ اجمع کے تابع ہیں، اس کے بغیر استعمال بھی نہیں ہوتے۔ مطلب ہے کہ اس سے پہلے یہ اجمع کا لفظ ضرور آئے گا، اجمع اس سے پہلے ضرور آئے گا، تو اس کے تابع ہیں، وہ مطبوع ہوں گے، یہ اس کے تابع ہیں، اس کے بغیر استعمال بھی نہیں ہوتے۔ آگے ہے بدل۔ بدل ایسا تابع ہے، پیچھے صفت کا بیان تھا، ہاں صفت کا، اس کے بعد پھر تاکید کا، اور اب یہاں پر بدل کا بیان ہے۔ بدل ایسا تابع ہے جو نسبت سے مقصود ہو۔ بدل بولتے ہیں ایسے تابع کو کہ نسبت سے مقصود وہی ہو، کوئی اور نہ ہو، اور اس کا مطبوع مقصود نہ ہو۔ بدل کس تابع کو بولتے ہیں کہ نسبت سے مقصود وہی بدل ہو، وہی بدل ہو، مطبوع مراد نہ ہو۔ اس کی چار قسمیں ہیں، ایک ہے بدل الکل، دوسرا ہے بدل البعض، تیسرا ہے بدل الاجتمال، چوتھا ہے بدل الغلط۔ بدل الکل کسے کہتے ہیں؟ ایسا تابع جس کا مدلول اور مبدل منہ کا مدلول ایک ہو۔ بدل الکل کسے کہتے ہیں؟ اس کا ایسا تابع ہے کہ اس کا مدلول اور مبدل منہ کا مدلول دونوں ایک ہی ہوں، یعنی جس پر مبدل منہ دلالت کر رہا ہے بدل بھی اسی پہ دلالت کرے، مبدل منہ جس پہ دلالت کرے بدل بھی اس، جیسے مثال جاءنی زید اخوکا، دیکھیں اس میں مبدل منہ کون سا ہے؟ جاء فعل نون وقایا یا مفعول، زید اس کو کیا بولیں گے ہم؟ یہ مبدل منہ ہوگا، پہلا والا مبدل منہ ہوتا ہے، دوسرا والا بدل ہوتا ہے۔ تو زید مبدل منہ اور اخوکا بدل۔ تو ابھی اس کی تعریف کیا کی تھی؟ بدل کل ایسا بدل ہے کہ اس کا مدلول اور مبدل منہ کا مدلول ایک ہی ہوں، یعنی جس پر زید دلالت کر رہا ہے اخوکا بھی اسی پر دلالت کر رہا ہو۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ میرے پاس آیا زید جو کہ تمہارا بھائی ہے، میرے مخاطب میرے سامنے، مجھ سے کہتا ہوں میرے پاس زید آیا، وہ زید جو تمہارا بھائی ہے، تو اس سے مقصود کون ہے؟ بھائی کو بتانا ہے یا زید کا؟ میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ میرے پاس زید آیا جو آپ کا بھائی ہے، میرے پاس زید آیا جو آپ کا، تو مقصود آپ مراد ہیں یا زید مراد ہے؟ مقصود کون ہے؟ زید ہے نا،
مقصود تو جس کو میں نے خطاب کیا وہ مراد نہیں ہے. اخو کا مراد تمہارا بھائی، تو تمہارے بھائی میں بھی زید مراد ہے، اور جانی زیدن میں تو خود زید مراد ہے ہی ہے. ہاں جانی زیدن میں تو زید پکا ہے، مراد ہے ہی ہے. اخو کا میں بھی کیا مراد ہے؟ وہی زید مراد ہے. تو یہی بدل کر کی تعریف کی کہ مبدل منہ کا جو مدلول ہے، جس پر مبدل منہ دلالت کرتا ہے، یہاں مبدل منہ کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ زید کی ذات پہ دلالت کر رہا ہے نا، تو اخو کا بھی اسی زید کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے. اور بدل بعد ایسا بدل جو اپنے مطبوع یعنی مبدل منہ کا جز ہو. بدل بعد کسے کہتے ہیں؟ جو مبدل منہ کا جز ہو اور حصہ ہو. جیسے آپ کہیں ضرب زید رأسہ، زید کے سر پہ مارا گیا، زید کے سر پر مارا گیا. تو سر زید کا جز ہے یا کل ہے؟ یہ سر آدمی کے سر جو ہے آدمی کے بدن میں یہ کل ہے یا جز ہے؟ جز ہے نا. بازو ہے یہ جز ہے، پاؤں جز ہے. کل کیا ہے؟ پورا انسان ہے نا. تو معنی مثال کیا ہے کہ مارا گیا زید کے سر کو. تو اب ترکیب کیا ہے کہ زید مبدل منہ اور رأسہ بدل الباس. کیا کریں گے ترکیب؟ زید مبدل منہ اور رأسہ بدل کیونکہ زید کا کل مراد نہیں ہے، زید کا جز مراد ہے. مبدل منہ بدل سے مل کر ضربہ کا کیا بن جائے گا؟ نائب فاعل. صحیح ہے، یہ اس کی ترکیب ہے. آگے بدل الاستعمال کسے کہتے ہیں؟ جس کا اپنے مبدل منہ سے کوئی تعلق اور لگاؤ ہو. بدل استعمال ایسا بدل ہے جس کا اپنے مبدل منہ سے کوئی تعلق ہو. جیسے صلب زید ثوبہ، زید کے اس کا کپڑا چھین لیا گیا. زید کے اس کا کپڑا چھین لیا. صلب زید حقوہ، زید کے اس کی ہمیانی بٹھوا چھین لیا گیا. آج کل یہ وارداتیں زیادہ ہوتی ہیں نا، اس کا بٹھوا چھین لیا گیا. تو دیکھیں وہ جو بٹھوا ہے یا کپڑا ہے وہ انسان کی ذات میں شامل ہے کیا؟ نہیں ہے نا. لیکن اس کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں کپڑے کا؟ کپڑے کا تعلق انسان کے ساتھ ضرور ہے، لیکن اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے. کپڑا نہ ہو تو انسان تب بھی انسان رہتا ہے نا. سر نہ ہو تو دڑ رہے گا. انسان کا سر نہ ہو تو دڑ کا فائدہ ہے نہیں. تو وہ جز تھا، لیکن کپڑا انسان کا جز نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ متعلق ہے. تو یہ اس کی مثال ہے صلب زید ثوبہ، زید کا کپڑا چھین لیا گیا. تو یہاں ترکیب کیا ہوگی کہ صلب میں فعل مجہول، زید مبدل منہ اور ثوبہ بدل الاستعمال. بدل الاستعمال مبدل بدل استعمال سے مل کر فاعل ہوا، نائب فاعل ہوا صلب فعل کا. آگے بدل غلط، ایسا بدل جو غلطی کے بعد ذکر کیا جائے. بدل غلط غلطی کے بعد آپ کہتے ہیں مررت برجل حمار، مررت برجل حمار. لفظی معنی تو یہ ہے میں گزرا ایک آدمی کے پاس سے گدھے کے پاس سے. میں ایک آدمی گزرا ایک آدمی کے پاس سے گدھے کے پاس سے. اب یہ دو باتیں کر رہا ہے نا. میں نے دو باتیں کی ہیں دیکھا جائے تو. میں کہہ رہا ہوں میں گزرا ایک آدمی کے پاس سے گدھے کے پاس سے. تو نام آدمی کا لیے اساس کیا بولا؟ گدھا. تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو جس آدمی کا ذکر کیا تھا وہ آدمی نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ گدھا تھا. سمجھ آئیے؟ تو رجل کا لفظ غلطی سے ذکر کر دیا، رجل کا لفظ غلطی سے کیا. آگے حمار نے اس کی اصلاح کر لی کہ نہیں وہ گدھا نہیں تھا. کون تھا؟ انسان نہیں تھا بلکہ گدھا تھا. تو پہلے بولا مررت برجل کہ میں آدمی کے پاس سے گزرا، لیکن حمار یہ بدل غلط ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو پہلا لفظ بولا غلطی سے بول دیا، اصل لفظ کیا ہے؟ دوسرا ہے حمار، گدھے کے پاس سے. تو اب معنی یہ ہوگا کہ میں گدھے کے پاس سے گزرا. تو پہلا جو آدمی کا جو ذکر کیا وہ کس سے کیا؟ وہ غلطی سے ہو گیا. انسان ہے ہاں، وہ کس سے ہو گیا؟ غلطی سے اس کا زبان پہ آ گیا. تو اصل بتانا کیا مقصود تھا؟ حمار ہے. تو یہ ہے بدل غلط جو غلطی کے بعد ذکر کیا جائے.
اس میں حمارن کو لا کر بتانا مقصود ہے کہ رجل کا ذکر غلطی سے ہو گیا۔ ایک یہ بات ہے کہ کوئی بندہ بیوقوف ہو، جیسے کبھی استاد بولتا ہے طالب علم کو سبق یاد نہ ہو یا ایسی بیوقوفی حرکت کر لے تو استاد کہتے ہیں یہ گدھے، بول لیتے ہیں نا کبھی، تو گدھا تو نہیں ہے۔ مراد کیا ہے کہ جیسا گدھا بیوقوف ہے تو نے بھی کیا کی بیوقوفوں والی حرکت کی، تو وہ بات الگ ہے۔ یہاں یہ غلطی سے کیا، مررت برجل حمار، اصل کہنا تھا حمار، زبان سے کیا نکل گیا رجل۔ عطف حرف یہ آخری قسم ہے، ایسا تابع ہے جو حروف عاطفہ کے بعد آئے اور یہ بتائے کہ جو نسبت مطبوع کی طرف ہو رہی ہے، جو نسبت مطبوع کی طرف ہو رہی ہے وہی نسبت تابع کی طرف بھی ہے، اور نسبت سے دونوں ہی مقصود ہیں۔ عطف بحرف وہ عطف ہے، ایک تو حرف عطف کے بعد آئے پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہ جس چیز کی نسبت مطبوع کی طرف ہے، جس چیز کی نسبت مطبوع کی طرف ہے وہی نسبت تابع کی طرف بھی ہو، اور نسبت سے مقصود یہاں ایک نہ ہو، دونوں ہوں۔ پیچھے تو آپ نے پڑھا تھا کہ نسبت سے مقصود وہی مبدل منہ ہو، پیچھے پڑھا تھا نا آپ نے، جاءنی زید، نہیں کیا تھا مثال، جاءنی زید اخو کا، یہ مثال تھی۔ تو ہاں مقصود بھائی سے مقصود بھی کیا تھا، مبدل منہ تھا، یعنی زید تھا، لیکن یہاں اس کے برعکس ہے، یہاں نسبت سے مقصود بھی وہی ہے تابع۔ دیکھیں جاءنی زید و عمر، دونوں کی طرف نسبت ہو رہی ہے، جو نسبت مطبوع کی طرف ہے وہی نسبت تابع کی طرف ہے، اور مقصود یہ ہے کہ دونوں ہی بیان کرنا مقصود ہے۔ ایک بیان کرنا مقصود، آپ کہتے ہیں میرے پاس زید آیا اور عمر آیا، تو زید یہ مطبوع ہے اور عمر تابع ہے۔ ترکیب میں کیسے کریں گے آپ، جا فعل نون وقایا یا مفعول بہ، زید معطوف علیہ، عمر عطف، واو حرف عطف اور عمر معطوف علیہ سے مل کر یہ کیا بنے گا، جا فعل کے لیے فاعل بنے گا۔ تو دیکھو دونوں مل کر فاعل بنے نا، تو دونوں مل کر فاعل بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مراد دونوں تھی، صرف زید نہیں تھا، کیونکہ آپ نے کہا میرے پاس زید آیا اور عمر بھی آیا، تو دونوں کے آنے کو بتلا رہے ہیں آپ، ایک کے آنے کو نہیں بتانا چاہتے تھے۔ مقصود یہ ہے کہ دونوں کا آنا بتانا مقصود ہے کہ دونوں میرے پاس آئے۔ تو یہ جو عمرون ہے نا، اس کو عطف بحرف کہتے ہیں، عمرون کو کیا بولیں گے، عطف بحرف کہیں گے، اور اس کو نسق بھی کہتے ہیں۔ حروف عاطفہ 10 ہیں، وہ حروف جس کو ایک اسم کو دوسرے کے ساتھ ملانے کے لیے لائے جائے وہ کتنے ہیں، 10، واو فا ثم، واو فا ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن یہ اگرچہ بعض دفعہ او قسم، واو جو ہے قسم کے لیے بھی آتا ہے، فا ہے، فا بھائی کبھی تفسیر کے لیے بھی آتا ہے، لیکن فا یہی فا کبھی عطف کے لیے بھی آتا ہے۔ واو عطف کے لیے جس طرح قسم کے لیے آتا ہے تو عطف کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا ہاں کہ یہاں یہ واو عطف کے لیے ہے یا یہ واو یہاں پر قسم کے لیے ہے، تو اس کے ترجمے سے پتہ چلے گا، اس کے سیاق و سباق کو دیکھ کر، کلام کے آگے پیچھے دیکھ کر ترجمے سے پتہ چلے گا کہ یہاں آپ نے عطف والا معنی کرنا ہے یا یہاں آپ نے قسم والا معنی کرنا ہے یا آپ نے کون سا معنی کرنا ہے۔ ثم یہ بھی عطف کے لیے آتا ہے، زیادہ تر تراخی کے لیے، تاخیر کے لیے۔ آپ کہتے ہیں جانی زید ثم عمر، میرے پاس زید آیا پھر عمر آیا، پھر عمر آیا، تو اس کا معنی کیا ہے کہ آنے میں زید پہلے ہے اور عمر بعد میں ہے۔ اور کبھی عطف کے لیے بھی ہوتا ہے، حتیٰ یہ بھی عطف کے لیے بھی آتا ہے، اور انتہا بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ اما یہ بھی عطف کے لیے کبھی استعمال ہوتا ہے، او، ام، لا، بل، لیکن، یہ ہو گیا حطف بحرف۔ آگے آخری ہے حذف بیان۔ حذف بیان ایسا تابع جو اپنے مطبوع کو واضح اور روشن کر دے۔ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے مطبوع کو روشن کر دے، واضح کر دے، لیکن صفت واقع نہ ہو۔ مطبوع کو روشن کرے لیکن صفت واقعہ نہ ہو۔ حذف بیان کسی چیز کے دو ناموں میں سے ایک مشہور نام ہوتا ہے۔ حذف بیان ہمیشہ کون سا ہوگا؟
ایک چیز کے دو نام ہیں، مثال کے طور پر ایک چیز کے دو نام ہیں. یہ کتاب ہے نا چھوٹی سی، اس کا نام ایک کتاب بھی ہے، اور اس کو چھوٹی سی ہے تو چھوٹے ہونے کی وجہ سے آپ اس کو رسالہ بھی کہہ سکتے ہیں. کتاب بھی ہے اور چھوٹی ہے حجم میں، تو اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ رسالہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو ایک چیز جس کے دو نام ہو تو ان میں سے جو زیادہ مشہور ہو اس کو مراد دینا کیا کہلاتا ہے؟ عطف بیان. دو نام ہے ایک چیز کے ہوں، ان میں سے جو زیادہ مشہور ہو اس کو مراد دینا کیا کہلائے گا؟ عطف بیان. ایک آدمی کا نام بھی ہو اور ایک اس کی کنیت بھی ہو. ایک آدمی کا نام بھی ہو اور ایک اس کی کنیت بھی ہو. جیسے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا اپنا نام کیا ہے؟ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ. کیا نام ہے ان کا؟ نعمان بن ثابت. لیکن مشہور کس سے ہے؟ ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہے. تو ابو حنیفہ کنیت ہے، نام نہیں ہے. ایک کنیت ہوتی ہے، ایک اس کا نام ہوتا ہے. نام وہ ہوتا ہے جو ماں باپ رکھتے ہیں، نام اس کو کہتے ہیں. جو کسی کے ماں باپ اس کا نام رکھ دیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ نام. اور کنیت وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے لیے خود انتخاب کرتا ہے. اپنے لیے اس کا بچہ پیدا ہو گیا، بچے کے نام پہ رکھ دی. بچے کا نام مثال کے طور پر زید تھا تو اس کے نام پہ اپنی کنیت رکھ دی ابو زید. کیا بولا؟ ابو زید. تو یہاں پر جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عمر تھا لیکن ان کی کنیت ابو حفص تھی. کیا تھی؟ ابو حفص. تو بعض جگہوں میں ابو حفص کے ساتھ بھی حضرت عمر کا ذکر آیا ہے، ابو حفص کے ساتھ. تو وہاں جو ابو حفص کے ساتھ ذکر آیا ان کی کنیت کا ذکر کیا، اور مشہور جو ہے وہ نام ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کنیت ہے، نام کسی کو پتہ ہی نہیں. تو روایتوں میں آتا ہے کہ یا تو عبد الرحمن نام تھا ان کا یا عبداللہ نام تھا. ان دو میں سے زیادہ بہتر، زیادہ راجح عبد الرحمن آیا ہوا ہے. لیکن اصل نام ان کو کسی کو یاد نہیں ہے، اور جو کنیت تھی وہ یاد ہے سب کو. تو دو میں سے جو مشہور ہو وہ مراد دینا یہ کیا کہلاتا ہے؟ عطف بیان. جیسے قام اقسم باللہ ابو حفص عمر، قسم کھائی اللہ کی ابو حفص یعنی عمر نے. ابو حفص نے، تو ابو حفص کے ساتھ مشہور نہیں تھے، آگے اس کا عطف بیان کیا لائے؟ عمر ہو. تو دو نام ہیں، ایک کنیت ہے دوسرا نام ہے. تو جو مشہور ہو اس کو بعد میں ذکر کریں گے، جو مشہور نہ ہو اس کو پہلے ذکر کریں گے. سمجھ آئی؟ تو مشہور عمر تھا اس لیے بعد میں اس کو ذکر کیا. تو ترکیب کیسے ہوگی؟ اقسم فعل، لفظ اللہ جا مجھو متعلق فعل کے، ہاں، اور ابو حفص، ابو مضاف، حفص مضاف الیہ، مضاف مضاف سمجھ کر یہ کیا بنے گا؟ مبین. کیا بولیں گے؟ جہاں عطف بیان ہوگا نا وہاں ترکیب میں اس سے پہلے مبین ہوگا، اور وہ اسم کیا بنے گا؟ عطف بیان. اور تو ابو حفص مبین اور عمر کیا بن گیا؟ بیان. مبین بیان سے مل کر اقسم فعل کے لیے فاعل. آئی سمجھ؟ اس میں ابو حفص کنیت ہے جو کم مشہور ہے، اس کی وضاحت زیادہ مشہور نام عمر کر رہا ہے. کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، جبکہ کنیت زیادہ مشہور ہو نام کم. جیسے جاءنی زید ابو عمر، اگر زید کا نام ابو عمر کے ساتھ مشہور ہو، زید کے نام بہت کم جانتے ہو. جیسے میں ایام میں آپ یہ مثال دیتا ہوں، اقسم باللہ عبد الرحمن ابو ہریرہ، کہ کل قسم کھائی اللہ کے نام کی عبد الرحمن نے، یعنی کس نے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو مشہور کون ہے؟ ابو ہریرہ ہے، اور غیر مشہور نام کون سا ہے؟ عبد الرحمن. تو جو مشہور ہوگا وہ بعد میں ذکر کریں گے. ہاں، اس میں کنیت ابو عمر زید کو روشن واضح کر رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ کتاب ختم ہو گئی. ہاں، آئندہ انشاءاللہ تفسیر ہی ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي وصحبه أجمعين برحمته.